الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ رب العزت مسلمانوں کو جمود اور پستی کی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت کو یہ بات قبول نہیں ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کو ماننے والے اپنی حالتوں میں تغیر پیدا نہ کریں، تبدیلی اپنے اندر پیدا نہ کریں، نمایاں نہ کریں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید بہت زور دیتا ہے اصلاح پر، درستی پر، تربیت پر، انفرادی ذاتی حالت اور امہ مسلمہ کی اجتماعی حالت، اس کو بہتر بنانے پر. اللہ اکبر. اور یہ اسلام کا مزاج اس کی حقانیت کی دلیل ہے. بگاڑ آتا ہے، نقص، گناہ، کمی، کوتاہی، یہ سب عادت بشر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اس کا لحاظ بھی کرتا ہے. لیکن جمود، عدم تحرک، برائی پر، گناہ پر اور ذلت کو قبول کرتے ہوئے مسلمان اپنی زندگی گزارے، اللہ رب العزت اس کو قطعا قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہود و نصارہ کی وہ عادتیں، ان کی طبائع اور ان کی فطرت جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی،
اس کے اندر میرے رب نے اس طرف اشارہ فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ منکر برائی، گناہ اور ذلت، اس میں پڑے رہنا اور اس کو قبول کر لینا اور اس سے باز نہ آنا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خصلت سیئہ میں شمار کی۔ اللہ اکبر، ہم آیتوں پر سے گزرتے ہیں اور گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اول تو ہمارے ہاں قراءت قرآن بہت قلیل، کل معدوم۔ میرے بھائیوں، ذرا اس بات پہ غور کرو کہ ہم اللہ کی کتاب کتنی پڑھتے ہیں۔ ہر ایک بھائی اپنا اپنا ذاتی محاسبہ احتساب کرے، میں، میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرے ڈیپینڈنٹس، ہم اللہ کی کتاب کو کتنا پڑھتے ہیں۔ جبکہ یہ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ جو کچھ خیر ہے وہ اس کتاب کے اندر ہے، اور الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان بھی ہے۔ مگر اس کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ ہمیں حکم ہے فقرؤ ما تیسر، جو میسر ہو قرآن پڑھو۔ واللہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی یہ ستم کی انتہا نہیں، شقاوت قلبی کی، پتھر دلی کی انتہا نہیں کہ 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ ہم اپنا اپنا حساب لگائیں، میں نے اللہ کا قرآن کتنا پڑھا۔ باقی تقریر، تنقید، تفسیر تو بعد کی بات ہے۔ جب ہم یہ حساب جوڑنے بیٹھیں گے تو یقیناً ہماری کرتوت ہمارے سامنے آئے گی کہ ہم اللہ کی کتاب کو مطلق توجہ نہیں دیتے۔ تقدس، عقیدت، محبت، احترام، اس کا سوال نہیں ہے۔ یقیناً ہم یہ بہت کرتے ہیں، یہ ہماری عادت بھی ہے، بلکہ ہماری منافقت بھی ہے۔ منافقت ایک بیماری ہے، ایک وائرس ہے جو خون کے اندر داخل ہو کے چلتا ہے۔ اور جس طرح اور بہت سی چیزوں میں کلاسیفیکیشن ہوا ہے، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ منافقت کی بھی کلاسیفیکیشن ہے۔ کوئی تو وہ منافق تھے نا جو مدینہ منورہ میں تھے اور کافر منافق تھے، ہم وہ منافق ہیں جو مسلم ملکوں میں ہیں، ایمان و اسلام کے اندر ہیں اور مسلم منافق ہیں۔
عقیدتی بھی ہے، عملی بھی ہے. ہمارا عقیدے کا بھی نفاق ہے اور عمل کا بھی نفاق ہے. یہ وائرس کی طرح چلتا ہے اور یہ عین نفاق ہے کہ میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں اور ڈنڈی مارتا ہوں. اور یہ تعداد مسلمانوں میں قلیل نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس پر ذرا احتساب و محاسبہ کریں. ہم اللہ کی کتاب کو، ہم جو بلیورز ہیں، دیکھیے نا ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمون، مؤمنون. ہم مانتے ہیں اور انشاءاللہ یقین بھی ہے. اچھا، یقین کے باوجود بے یقینی، دوغلاپن اور بدعملی کی انتہا. اللہ اکبر. آپ سوچئے، نماز اللہ نے فرض کی، کتنی مصلحتیں ہیں اس کے اندر. یہ کتنی بڑی مصلحت ہے کہ اچھا میں جو قرآن کی قرات کا چور ہوں، اگر میں نماز پر ہی پکا ہوں گا تو مولوی پڑھے گا، حافظ پڑھے گا، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، اس بہانے سے ہی میں 2-4 آیتیں سن لوں گا. اللہ نے لازم کیا الصلوات الخمس. اچھا، عورتوں کو چھوٹ دے دی، مردوں کو پابند کیا، تم نے مسجد میں آنا ہے مع الجماعہ. دو سری، 3 جہری، چپ کے، خفیہ، ہلکا، ظہر و عصر. مگر مغرب اور عشاء اور فجر، اللہ اکبر. کیسے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ کیٹیگری معلوم تھی کہ مومن ہوں گے، مسلم ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، نہیں پڑھیں گے، اور اگر پڑھیں گے تو گھروں میں ڈر کھائیں گے. تو کتنا پابند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کے ساتھ مساجد میں. اللہ اکبر. اور اللہ کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے کہ بڑے شہروں میں مسجدیں ویران زیادہ ہوتی. بڑے شہروں میں، کیپٹلز، صوبائی اور وفاقی، بڑی بڑی آبادی، ایک کلاس شہر اور مسجدیں ویران. اور اگر مسجدوں میں کہیں کچھ نفوس ہوتے ہیں تو غریب، یتامہ بچے دور دراز کے علاقوں کے مولوی کھینچ کھانچ کے لے آتے. اللہ کی قسم، کبھی آپ نے سوچا یہ کتنی سنگین بات؟ اگر اسلام آباد میں سیکٹروں کی، کوٹھیوں کی، اولادوں کی، بچوں کی گنتی ہونے لگے اور مسجد میں ان کی حاضری لگے تو تجھے پتا چلے کہ مسجد میں مانسیرے کے بچے تو ہوں گے، اسلام آباد کے نہیں ہوں گے، گلیات کے ہوں گے، اسلام آباد کے نہیں ہوں گے. بول تو اللہ کے سامنے کیا جواز اپنے بچاؤ کا دے گا؟ دور دراز کے پنڈ دیہاتوں سے بن باپوں کے بچوں کو مولوی کھینچ کھانچ کے شہروں میں لا ڈالتے.
ورنہ وہ بڑے شہر اور ان کے سیکٹر، کوٹھیوں کی قطاروں کی قطاریں، بے دین اور بے نماز، جس کا کھانے والے اسی کی بغاوت کرنے والے، یہ جانتے ہوئے کہ میری اصلاح، میری بقا، میری تربیت، میری اولاد کی تربیت کتاب اللہ میں ہے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ہمارا ظلم اپنی نسلوں پر، اپنے بچوں پر، اچھا، اور اس کے بالکل پیرلل ہماری ذلت کی حالت، گناہ، فسق، فجور، منکرات اور ذلت، غلامی، پستی، غربت، بھکاری پر، اللہ اکبر، یہ جو انگریزی میں کمبخت اصول بناتے ہیں نا، ٹیٹ فار ٹیٹ، اللہ کی قسم یہ عدلے بدلے کی یہ حالت مسلمانوں اپنے اندر آج تجزیہ کرو، جائزہ لو، ہم اللہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ذلت اور پستی اور نافرمانی اور غلامی، یہ ساری حالتیں ناپسند ہیں۔ اصلاح کہاں سے ہونی ہے؟ اللہ کے قرآن سے، جس کی بغاوت میں ہم اول نمبر کے مجرم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی یہود و نصارہ پر، نبیوں کی زبان پر، کیوں؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جس برائی کو کرنے لگتے واپس ہٹتے ہی نہیں تھے، باز آتے ہی نہیں تھے۔ ذالک بما عصوا، ہم نے لعنت ان پر کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ عصیان کے مرتکب بالاستمرار، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ہماری ہر حد کو پھلانگتے، بیریئر کراس کرتے۔ اس سے مستفاد کیا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اقوام و ملل میں بہت لینینسی، بڑی نرمی، بے حد برداشت، ساتھ ساتھ تنبیہ، واعظ، نصیحت، مگر جب انسان واپسی کا سفر اختیار نہیں کرتا، نہ افراد، نہ معاشرے، نہ ملک، تو پھر اللہ کی طرف سے چارج شیٹ لگ کے باقاعدہ وارنٹ، پروکلیمیشن، تب جا کے سزاؤں کی اور عذاب کی نوبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر، آج دیکھ لیجئے مسلمان کس قدر ذہنی جمود، معاشرتی سیاسی تخلف، اقتصادی پستی اور غلامی، دنیا میں امت اور ملت کوئی مقام و منصب اپنے لیے تحفظ کرتی ہی نہیں۔ دیکھ لو، اگر قرآن مجید کو پڑھو تو قرآن بولتا ہے اور پرنٹ کرتا ہے مسلمان کا مقام۔ مسلمان خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ کہتا تم جو نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، تربیت حاصل کرتے، تربیت یافتہ بنتے، ہم نے تم کو دنیا میں
ڈیبیوٹ کیا، دنیا میں مقرر کیا خیر امت. اب تصور کریں جس کو آسمان ٹائٹل دے رہا ہو خیر امت، اس کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ اور ہمارا مقام کیا ہے؟ ایک نہیں کتنی آیات بینات ہیں قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ساری قوموں اور ملتوں، سابقہ امتوں کا ذکر، کتابوں کا، رسولوں کا، نبوتوں کا ذکر، اور بیچ میں ہم آمنت اسلمت اشہد کہنے والے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آؤ ذرا حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، ساری مسلم امہ اپنی حالتوں کا جائزہ اور تجزیہ. کیا ہم اللہ رب العزت کے مقرر کردہ مناسب ان بلندیوں کو ٹچ کر رہے ہیں؟ کیا اس سمت میں ہمارا کوئی سفر ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں وہ منزلیں ہیں؟ دیکھو نا، ایک آدمی ہے یا ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے وہ منزل مقصود پہ پہنچی نہیں، لیکن اس کے چلنے کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے نظام و نصاب کو، اس کی تربیت و قیادت کو دیکھ کے بندہ اتنا تو کہہ سکے کہ یہ علاقہ، یہ لوگ ایک ہدف، ایک منزل، ایک مشن کی طرف. ہماری حالت کہاں ہے؟ کیا منازل ہم نے اپنے لیے رکھی ہیں؟ ہم دنیا میں زندہ کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے پیچھے، ہماری حیات کے پیچھے اپنے مقاصد کیا رکھے ہیں؟ آپ یقین کیجئے، ہر وہ فرد یا جماعت جس کا یہ ذہن نہیں ہے کہ ہمارے ذمے اللہ کی طرف سے کوئی ڈیوٹی ہے، ہمارے پیدا کرنے سے اللہ کا کوئی مقصد ہے، قسم باللہ اس کا آئی کیو زندگی کے بارے میں صرف وہی رہ جاتا ہے جو کافر ہے. آپ سوچ لیجئے، آج پوری کافر دنیا، ان سے پوچھو تمہارا مقصد زندگی کیا کہیں گے؟ معیار زندگی بہتر. لیجیے آپ جائیے، دنیا کے جتنے بڑے بڑے قوموں کے یا بڑی طاقتوں کے بڑے تھنک ٹینک کے جو نظریے ہیں تجاہ الحیات، زندگی کی طرف، ان کے ہاں مقصدیت کیا ہے؟ معیار زندگی بہتر، سہولیات میسر. آپ سوچئے یہ کوئی مقصد ہے؟ بہت اچھا کھا لو، بہت اچھا جی لو، جو دنیا میں بہتر سے بہتر سہولت، فیسلٹی اویل ہو سکتی ہے کرو. اس میں کوئی انسانیت ہے؟ اس میں کوئی اسلامیت ہے؟ اس میں کوئی معنویت ہے؟ اللہ کی قسم، ایک مسلم ہے، صرف مسلم
جو یہ جانتا ہے کہ میری زندگی مجھے پیدا کیا میرے رب نے اس لیے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں. یہ عین اسلام ہے، ایمان ہے، یہ اصلی پکا صحیح انسان ہے. آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں تکشف کی بات کر رہا ہوں یا اپنے ذہن کی شدت. میں صاف صاف اللہ کی قسم اپنے نفس کو اور اپنے ہر مسلمان بھائی کو کہتا ہوں، کیا تو سمجھتا ہے کہ دنیا میں تیری آمد کا پیچھے تیرے خالق کا کوئی مقصد ہے؟ اگر تو سمجھتا ہے تو تیرے اندر اسلام ہے، اگر تو نہیں سمجھتا ہے تو کفر ہے. اس پہ پرکھیے اپنے ایمان و اسلام کو اور اپنے آپ کو. اللہ اکبر. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اسلام آباد اور پنجاب اور نون و قاف اور سارے سیاسی اور مذہبی افحسبتم، اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا تم نے یہ حساب لگایا ہے انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اچھا کیا مقصد ہے وہ؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ امت ترکیہ کیا سمجھتی ہے؟ امت مصریہ کیا سمجھتی ہے؟ شام و ایران و عراق و یمن اور جزیرۃ العرب، کیا جواب ہے ان کے پاس اللہ کے اس سوال کا؟ افحسبتم، کیا تم نے یہ حساب و کتاب لگایا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد، عبث، بے نتیجہ، بغیر ذمہ داری کے، رول لیس پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے. پھر ہم تم سے پوچھیں گے بول ہم نے تجھے کیا رول دیا تھا، تو نے وہ کتنا پلے کیا؟ اللہ اکبر. فتعال اللہ الملک الحق. اللہ کی قسم اس خوفناک آیت کے بعد میرا رب تضمین لگاتا ہے، بلند ہے اللہ عیبوں سے. اگر وہ عبث بے مقصد کام کرے تو یہ عیب ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. واللہ میں کبھی سوچتا ہوں کتنے بڑے بڑے ہمارے اس وقت ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی فلاسفرز، انفارمیشن سائیکالوجی، اپلائیڈ سائیکالوجی، فلاسفی، عمرانیات، انسانیات، ہیومینٹیز، اللہ اتنے سبجیکٹ کافر بے ایمان نے جاہل مسلمان کو شکار کیا، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اتنے سبجیکٹس میں یہ راہ گم کردہ امت کیا پڑھے؟ تجھے اتنا نہیں پتا کہ تجھے رب نے کیوں پیدا کیا، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یعبدون، میرے لیے کھڑا ہو، میں یہ چاہتا ہوں. لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، تو دنیا میں پکار کے کہے، او دنیا والوں میں دنیا میں اتارا گیا
پیدا کیا گیا، میرا خالق میرا رب ہے، وہ مجھے کھڑا کرتا ہے، ڈپیوٹ کرتا ہے، اپوائنٹ کرتا ہے کہ میں اس کا کھاؤں، اس کا گاؤں، پوری دنیا میں کہوں لا الہ الا اللہ، قولوا، کہو اس کو، مانو اس کو، یقین کرو اس پر، عمل کرو اس کے مطابق۔ بولتا ہے اسلام، اللہ کی قسم اسلام آبادیوں، اسلام بولتا ہے، کلمہ بولتا ہے، عقیدہ بولتا ہے، اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، میں اس لیے آیا کہ تمہارے کفر کو روکوں۔ اِنَّكُمْ، کیا بے شک تم، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، تم کفر کی جرات کرتے ہو مجھ مسلمان کے ہوتے سوتے۔ ہم جمعہ پڑھ کے چلے جائیں اور ہمارے اندر ہلچل پیدا نہ ہو، ہمارے اندر سوالات نہ ابھرے، کیا کر رہا ہوں، ذہن تیار نہ ہو۔ اللہ کہے گا 63 سال ہی اوسط عمر ہے نا تیری امت کی، فرشتہ اللہ بھیجے گا، ان الذین توفتہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے فرشتے روح قبض کریں گے، سوال کریں گے فیم کنتم، بول کیا کرتا تھا؟ کہ جی کرنا کیا تھا؟ بلیو ان ڈیموکریسی، ہر 3 سال 5 سال کے بعد الیکشن لڑتا تھا، پارٹی رول چاہتا تھا، عوام کل انعام کے بت کو پوچھتا تھا، جمہوریت کی دیوی کا عبادت گزار تھا۔ یہ سوال ہے قرآن کا، پڑھو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، فرشتے ان کو فوت کریں گے، قالوا، کہیں گے، فیم کنتم، تم کس کام میں تھے، کیا مصروفیت تھی، مقصد زندگی کیا تھا، پرائرٹیز کیا تھی؟ جو مال دے گا اللہ وہ کہاں لگائے گا، جو بیٹا اللہ دے گا وہ کہاں کھپائے گا، جو عمر اللہ دے گا اس عمر میں اللہ کا کیا کرے گا؟ قسم باللہ فرق ہے حیوان میں، انعام میں اور انسان میں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے مسلمانوں تمہاری جو حالت پستی کی، تخلف کی، دباؤ کی، انڈر پریشر کی، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے مقابل ضعف کی، سیاسی ضعف، اقتصادی ضعف، ہر طرح سے کمزوری، اللہ تم کو اس حالت پہ نہیں چھوڑے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ پاک ڈسٹنگوش کرے گا، فرق کرے گا، ممتاز کرے گا، نکھار دے گا، نتارا کرے گا، الخبیث من الطیب، دنیا میں اعلیٰ لوگ، اچھے لوگ، پاک لوگ کون ہیں اور خبیث بدبخت کافر لوگ کون ہیں۔ او میرے بھائی، تیری زمین کا سبجیکٹ ہوگا پیٹ، اقتصاد، گورننس، اللہ کی قسم آسمان کا تھیسس ہے اسلام و کفر۔ یہ ہم انسانوں کا دنیا میں سبجیکٹ بن گیا۔ تیری کوٹھی کیسی ہے، میرا بنگلہ کتنا ہے، ہمارا سٹی کس گریڈ کا ہے، ہماری اکانومی کس درجے
درجے کی ہے. اللہ کی قسم یہ پیٹ زمین کا آپشن ہو تو ہو, آسمان کا آپشن عقیدہ ہے, اسلام و کفر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. سورۃ التغابن پڑھ. اللہ کہتا میں تیرا خالق ہوں. اسلام آباد کا بھی, نیو یارک پر, تل ابیب کا بھی اور ریاض کا بھی. هو الذی خلقکم, کہتا میں نے پیدا کیا تم کو. فمنکم کافر ومنکم مؤمن, میری تقسیم کافر و مومن ہے. میرا سبجیکٹ, میرا آپشن, میرا تھیسس کفر و اسلام ہے. میں ڈیلنگ اس پر کرتا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا انسان اس کو, اس ڈیلنگ کو, اس ڈیل کو, اس پیکج کو قبول کرتا ہے. اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے میرے بھائیوں, ہم جس طرح سے کافروں کے نیچے دبے ہیں, ہماری نسلیں, اگلی نسلیں دیکھ لو, 3-4 نسلیں دیکھ لو. انگلستان ہندوستان پر قابض ہوا, فرانس مصر و شام پر قابض ہوا, اٹلی اور جرمنی یہ مسلمانوں کے افریقی ملکوں پر قابض ہوئے. اللہ کی قسم تب سے اب تک اور اب سے آگے تک دیکھ لو ہم اپنے بچوں کو کس اندھیری غار میں دھکیل رہے ہیں. ہمارا نوجوان, ہمارا گریجویٹ, اس کے سامنے زندگی میں پیٹ بھرنے کی روٹی, تن کا لباس, جسم پر چھت, اس کے لیے ڈپارٹمنٹ, اس کے لیے سبجیکٹ, اس کے لیے نوکری, غلامی در غلامی. ہم نے اپنے بچوں کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں, سبجیکٹس کی کلاسیفیکیشن کو دیکھتے ہیں, MSc کو, پوسٹ گریجویشن کو دیکھتے ہیں, نوکریوں کو دیکھتے ہیں, ان کی نوکریاں جو ہماری غلطی سے ہمارے آگے لگ گئے. تجھ سے کس نے کہا تھا تو میکینیکل, الیکٹریکل, سول نہ پڑھ؟ تو میٹلرجی, مائننگ نہ پڑھ؟ تجھ سے کس نے کہا تھا؟ کیا اسلام نے روکا تھا؟ تجھے سورۃ الحدید میں اللہ نے نہیں بتلایا انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس؟ تیرا سارا میکینیکل مشین لوہے کی, گراریوں کی, پہیوں کی. اللہ کہتا انزلنا, تو نے نہیں پڑھا, ہم نے قرآن میں کہا, ہم نے لوہا رکھا, ہم نے اتارا. فیہ باسن, اس میں وار ہے, ڈیفنس ہے, جنگ ہے, ومنافع, انڈسٹری ڈیولپمنٹ, میکینیکل. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اور اللہ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ اللہ جاننا چاہتا ہے مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ, کون ہے جو لوہے سے, میکینیکل سے, انڈسٹری سے, ہتھیار سازی سے, قوت کے حصول سے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. دیکھ لو سورت ہے, مولوی صاحب کون سی سورت ہے جی؟ لوہے کی سورت ہے. انزلنا الحدید, انزلنا التوراۃ, انزلنا الکتاب. جس صیغے کے ساتھ اللہ نے کتاب, تورات, انجیل, قرآن, اسی صیغے کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے لوہا اتارا. تو سمجھ اور پڑھ. اللہ کہتا ہم نے نبی بھیجے, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. ہم نے داؤد, أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اپنا نبی اتارا
اس کو لوہے سے کھیلنا سکھایا، وہ تمہارے لیے لوہے سے سرہے بناتا. لبو سلکم، جنگ کا لباس، لیحسنکم من باسکم، تاکہ تمہاری جنگوں میں تمہارا دفاع مہیا کرے. مسلمانوں، بے مقصد زندگی حیوان کی ہوتی ہے یا کافر بے ایمان کی ہوتی ہے. اللہ کی قسم، بے مقصد زندگی حیوان کی یا کافر بے ایمان کی. مسلمان کی زندگی با مقصد، اور کیا مقصد ہے اس کا؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ تیرا نام، تیرا کلام، تیرا قرآن، تیرا محمد ذی شان یہ بلند ہو جائے. میں، میری جان، میرا بیٹا، میرا بازو، میری زندگی، میرا مال، جو تو نے مجھے دیا وہ تیرے حکم پر لگا دوں. دنیا میں تو چڑھ جائے، میری زندگی کا مقصد. دیکھ لو، مجھے بھائی ناراض ہوتے ہیں، آپ ہر وقت سختی کی بات کرتے. اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں ایک پاکستان نہیں، کتنے مسلمان ملک ہیں کیا کہتے ہیں؟ جمہوریت، اقتصاد، پولیٹیکل سسٹم، ترقی. کافر کیا کہتا ہے؟ آپ ذرا سوچ لو، کافر کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے جمہوریت، اکانومی، معیار زندگی، ٹیکنالوجی. اگر تیری گردان اور کافر کی زبان رل گئی، اللہ کی قسم فرشتہ تجھے قبول نہیں کرے گا. فرشتہ نشانیوں پر ہے، غیب پر نہیں ہے. اور اسلام آباد کے اسٹیبلشمنٹ کے فیڈرل سیکریٹری اور بیوروکریسی کے ملازموں، اللہ کی قسم اسلامی ملکوں کو کافروں کی غلامی میں دینے والوں، خبروں کا فکر کرو. اگر تمہاری گردان اور کافر کی زبان مل گئی، فرشتہ نشانیوں پر اٹھائے گا. یہ تو عقیدہ ہے نا کہ غیب اللہ جانتا ہے. یہ بھی پتا ہے نا کہ فرشتہ غیب نہیں جانتا. کیا دلیل ہے؟ فرشتہ کہتا تھا یا اللہ آدم کو پیدا نہ کر، کیا کر دیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کا معنی کچھ ہے جو فرشتے نہیں جانتے. پھر فرشتے کیسے ایکٹ کرتے ہیں؟ نشانیوں پر. اب نشانی فرشتے کو پکی ہے اور تو اس نشانی میں کافر کے ساتھ جڑا. ہم نشانیوں پر پورے ہو رہے ہیں، وہ نشانیاں جو کافروں کی ہیں. آپ دیکھ لیں، جو خرابی ہمارے اندر آ گئی ٹلی نہیں. جو برائی پاکستان کو من حیث الملک و قوم لگ گئی کبھی واپس ہوئی نہیں. اور یہی خصلت میرے رب نے قرآن میں بیان فرمائی یہودیوں پر لعنت بھیجتے ہوئے. اچھا، ایک یہ بیماری بھی ہمارے اندر بہت ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں آپ کی بات تو ٹھیک لگتی ہے پر پیغام نفرت کا ہوتا ہے، انداز شدت کا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ذرا تھوڑا سا تکرم کر کے سوچو، ہمارے ہاں غصے میں کتنا بڑا لفظ ہے لعنت. چھوٹی موٹی گالی مندہ بول دو تو شاید دوسرا برداشت کرتا ہے، جب لفظ لعنت بول دو تو سننے والے بھی کہتے ہیں دیکھو جی اس نے ہائپر ہو کے کتنی بڑی بات کہہ دی. اللہ کی قسم لے پڑھ قرآن کو. اللہ فرماتا ہے لعن الذین کفروا، کافروں پر لعنت کی گئی ہماری طرف سے.
لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. اب بولیے کوئی اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ تو شدت کر رہا ہے؟ معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، میری طرف سے لعنتیں بھیجنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. قرآن بول، یہ قرآن کی آیت ہے. اور دیکھو نام لے کے میرے رب نے من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. ہم اللہ اتنا پسند ہے ہمیں، وہ اللہ کا لعنتی، اللہ کا ملعون ہمیں اتنا پسند ہے. آج اللہ کی قسم ہماری یونیورسٹی، ہماری اسمبلی، ہماری پارلیمنٹ، ہماری سینٹ، صوبائی وفاقی سب اس کے کہنے کے مطابق چلے. دیکھ لو ادارے بنتے کیسے ہیں، اداروں کی ورکنگ کیسے ہے، جیسے ملعونین کہتے ہیں. اللہ کہتا بندے نماز پڑھ، نماز میں الحمد پڑھ، الحمد کی آخری آیت بھی پڑھ، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے باوضو کھڑا ہوں، اللہ قیام کی حالت میں ہوں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں. اللہ مجھے راستہ دکھا دے، اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تیرے انعام، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیری لعنتیں ہوئی ان کا راستہ مجھے نہ دکھا. دیکھ لو الحمد پڑھو. اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہ کے نبی نے الحمد سکھائی. سب المثانی 7 آیتیں پڑھائی. 7ویں آیت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. المغضوب علیہم الیہود، الضالین النصارى. اللہ کے نبی اور صحابہ سارے متفق ہیں اس بات پر کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوئی ہم الیہود، وہ یہودی ہیں. وغضب اللہ علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر. اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان میں سے کچھ مجرموں کو اللہ نے زندگی میں بندر اور خنزیر کی شکل دی تھی. ہم بڑے کاسموپولیٹن لبرل میٹھی سوچ رکھنے والے کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں دیکھو نا جی نفرت نہ کرو. اللہ کی قسم نفرت ایمان کا حصہ ہے. یہودی عیسائی سے نفرت مسلمان ابراہیمی ایمان کا حصہ ہے. میں بھی طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں وہاں مجھ پہ سوال ہے. اللہ کی قسم جب تم کہتے ہو تورات ہے، تم کہتے ہو انجیل ہے، میں کہتا ہوں وہ منسوخ ہے، یہ قرآن ہے. اور اس قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا بیان اور میرے اور تیرے رب رحمان نے محمد ذیشان کو حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہم تجھ پر وحی کرتے ہیں کہ پالیسی ابراہیم کی چلا. اور ابراہیم علیہ السلام ہمارا اور آپ سب کا باپ. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام.
اللہ کی قسم، کافر سے مشرک سے نفرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآنی سنت ہے. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. مشرکوں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، بدا ہم ظاہر کرتے ہیں، ہم نمایاں کر کے اعلان کر کے کہتے ہیں، انٹرنیشنل کراسنگ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، ہماری اور تمہاری دشمنی العداوۃ والبغضاء، اور تم سے بغض ابدا، دائمی. ایک شکل ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. تو میرے اللہ کو مان لے، میں تجھے بھائی جان کہوں گا. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. تو میرا پیار چاہتا ہے، میرے لہجے کی مٹھاس چاہتا ہے، تو میرے رب کو وحدہ لا شریک مان. محمد پاک کو اللہ کا رسول مان. قرآن مجید کو تورات و انجیل کے بعد آسمانی حق کتاب مان. اللہ کی قسم تو میرا بھائی جان. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ. اگر وہ توبہ کر لے کفر سے، مغرب، نیٹو، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، یہودی اور عیسائی، کالی ماتا کے پجاری، بندر، پنڈت، سب مشرک و کافر، سب ان تابو، اگر وہ توبہ کرے اپنے عقیدوں سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور تیری مسجدوں میں آ کے تیرے ساتھ صف میں کھڑے ہو جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تیرے بھائی جان ہیں. آؤ، اللہ کی قسم، شدت اور نرمی کا معیار آسمان ہے، پیار اور نفرت کا معیار آسمان ہے. تیری دوستی یا تیری دشمنی کا معیار تیرا رب رحمان ہے. خلقنی یطعمنی، مجھے پیدا کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ میری بیماریوں میں شفا دیتا ہے، وہ مشکلوں میں مدد دیتا ہے، مصیبتوں میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جو اس کا دشمن ہو میں اس سے نرمی کروں. شدت نہیں ہے، اللہ کی قسم سٹینڈرڈ ہے قرآن. اور میرے بھائی، بی ایس سی، ایم ایس سی، سائیکالوجی، فلسفی کے پی ایچ ڈی، سٹینڈرڈ قرآن ہے انسان کے لیے. خوبی کا، خوبصورتی کا، اچھائی کا، اللہ کی قسم اچھائی کا، اچھی عادتوں کا، اچھی پالیسیوں کا، انسانیت کا سٹینڈرڈ قرآن. آج بنا ہوا ہے نا ادارہ یورپ میں ٹھیکروں کا اسٹینڈرڈائزیشن، آئی ایس او، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ کا. اللہ کی قسم میں عقیدے کا اسٹینڈرڈ، انسانیت کا اسٹینڈرڈ بتلاتا ہوں، اسلامیت کا اسٹینڈرڈ بتلاتا ہوں. قرآن من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. من احب للہ، میں کسی سے پیار کرتا ہوں، کیوں؟ وہ اللہ کو مانتا ہے. ابغض للہ، میں نفرت کرتا ہوں ہندو سے، یہودی سے، عیسائی سے، کیوں؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا. واعطى للہ، میں کیوں دے رہا ہوں؟ اپنی دوستی، فیورٹ نیشن سرٹیفکیٹ، سپلائی روٹ، منڈیاں، بازار اپنے میں کیوں دے رہا ہوں؟ للہ، میرے اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو ساتھ ملا. ومنع، میں نہیں دیتا. نہ پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ، نہ گزرنے کی راہداری، نہ تجارتی راستے. کیوں؟ میرا رب منع کرتا ہے.
فقط استکمل. اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے پس تحقیق اس نے پورا کر لیا ایمان. قسم باللہ ہم شدت کے پرچارک نہیں ہیں، ہم نفرت کے پھیلانے والے نہیں ہیں، پر اللہ کی قسم ہم منت کرتے ہیں آپ سے، آپ اسلام کو سٹینڈرڈ ماننے سے پیچھے نہ ہٹیے کبھی. آپ ہمیشہ قوموں کے بیچ انٹرنیشنل ڈیسک پر بین الاقوام والملل، او میرے بھائی وہ اقوام متحدہ کا لفظ بولتے ہیں، تو اقوام و ملل کی بات کرتے شرماتا ہے؟ تیرا نبی محمد ساری دنیا کو کہتا ہے ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ساری دنیا کے انسانوں، قوموں، ملکوں، تمہاری طرف آسمان کا فرستادہ پیغمبر میں محمد، اللہ کا رسول. میرے پیچھے چلو، مجھے فالو کرو، میں ہیرو ہوں تمہارا، میرے لیے تم سب مطیع بنو. اللہ کے نبی کیا کہتے تھے سیزر کو، قیصر کو، روما کے بڑے کو؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا الی ہرقل عظیم روم، روما کا سب سے بڑا بادشاہ قیصر. کیا کہا؟ اسلم تسلم، سلامتی چاہتا ہے اسلام پیش کر. کیا برائی ہے اس دعوت میں؟ اسلام آباد گنگا کیوں ہے؟ خارجہ کے ڈیسک میں بے ایمانی کیوں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مولوی اسلام کا پرچارک ہوتا ہے. اللہ کی قسم مسلم امہ میں، مسلم خلافت میں خارجہ پالیسی اسلامی دعوت کی بنیاد پر ہوتی ہے. فورن پالیسی کے اصول دعویٰ اسلامیہ پر. کیا برائی ہے اس میں؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کے بندوں سے کہتا اسلم، اللہ کو مان، تسلم، بچ جائے گا. ملک بھی، شہنشاہیت، ریاست، گردن، جان، تسلم، تو اللہ کو مان، تیری جان سلامت. سوچو پروفیسروں اور دنیا کے میڈیا کے ڈائریکٹروں، میرا نبی محمد آسمان کی طرف سے انسان کی طرف رسول اپنی منصبی ذمہ داری ادا کرتا ہے. اسلم، نیٹوں کے شہنشاہ، اسلام مان، تسلم، سلامتی ملے گی. قسم اللہ کی ہماری دعوت ہے، انقرہ کو یہی دعوت دینی ہے، ریاض کو یہی دعوت دینی ہے، خرطوم کی یہی دعوت ہے، بصرہ و بغداد کی یہی دعوت ہے، قاہرہ کی یہی دعوت ہے. اسلم. دنیا کے انسانوں، کافروں، بین الاقوام والملل نظام چلانے والوں، اقوام متحدہ کے جگہ بننے والوں، اسلم، اسلام میں آؤ، تسلم، سلامتی ملے گی ورنہ نہیں ملے. اقول قولی ھذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، یہ ایک بہت عظیم اصول ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. دعوت ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ تقسیم انگریز بے ایمان نے کر دی تھی کہ مولوی، ممبر، مسجد، ملا، مولانا یہ کسٹوڈین ہے دعوت کا، اور مسٹر بیچارہ اس کا نوکر. یہ تقسیم غلط ہے. دعوت ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کا بہترین اصول کیا ہے؟ غیر مسلم کو اللہ کی طرف دعوت دو، اور مسلمان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دو. نہ غیر مسلم کو اقتصادیات، سیاسیات، روزی روٹی، مدد، بھیک اس کی دعوت دو. نہ ما بین المسلمین حنفی بن جا، حنبلی ہو جا، وہابی ہو جا، اہل حدیث فرقہ بن جا. نہیں، ما بین المسلمین محمد کو پیش کرو. لوگو محمد الرسول اللہ کی سنت پر چلو، اور مسلمانوں کے باہر سارے کافروں مشرکوں کو ایک اللہ، عقیدہ توحید، اللہ کو مان، قرآن کو مان. اللہ کی قسم یہ ہتھیار ہے دو تیرے. مسلمانوں کے اندر فرقوں کی دعوت نہ دو، اور کافروں کے درمیان مفادات کی سیاست نہ کھیلو. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.